مدینے کی نگاہوں محمد کو بچ پکارا کروں میں. اللہ اکبر. پھانسی کا پھندا سامنے اور نعت لکھنے کی گزارش کریں. نعت کی بات آپ سے کہوں, یہی تو ہم آپ کو کہنا چاہتے ہیں. دنیا کا ہو اس لیے مرنے سے ڈرتے ہو کہ قبر میں کیا ہوگا. اگر نبی کے وفادار ہو جاؤ تو مرنے سے ڈر نہیں لگے. کیوں؟ اس لیے کہ جس دن عاشق رسول ہو جاؤ گے, جتنی خوشی مدینے جانے میں ہوتی ہے اس سے زیادہ خوشی مر جانے میں ہوگی. کیونکہ مدینے جاؤ قوت اتنا ہے اور مر جاؤ قوت والا نظر آتا ہے. نہ سمائے کہ کفن میں آسی, قبر کی شب ہے کس گل سے ملاقات کی رات. قبر میں لہرائیں گے حشر تک میں نور کے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی. اللہ اکبر. گنبد پر کوئی پکڑ کے ہٹا سکتا ہے, لیکن قبر میں گنبد والا ہو تو کوئی بیچ میں ممکن نہیں ہوتا, بلکہ کیا مزہ آتا ہوگا. تو مجھے دیکھ لے میں تجھے دیکھ لوں, دیکھنے کا مزہ آج بھی یہ عرصوں میں بھیڑ اسی لیے نہیں ہوتی کہ کسی کے دماغ کی اپج ہے. قبر میں مہم سے محبوب کی ملاقات وقت کی جا کر یہ محفلیں سجتی ہے. اللہ اکبر. کافی میں کا ایک نعت لکھوں اور نعت بھی کیا لکھی ہے علم کی توجہ. نعت جو لکھی تھی, پھانسی کا پھندا سامنے ہے اور نعت فی البدی لکھی جا رہی ہے. آج تک اس پر کوئی نکتہ چینی نہ کر سکا. مضمون کے اعتبار سے ہو یا قانون کے اعتبار سے ہو, کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا. کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا, پر رسول اللہ کا دل حسن رہ جائے گا. اطلس و کنخار کی پوشاک پہ نازا نہ ہو, اس گلے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا. ہم سفیروں باقتے ہیں, کوئی چمکا چہچہا بلبلے اڑ جائے گی, سونا چمن رہ جائے گا. جو پڑے گا صاحب لولاک کے اوپر درود, آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا. اور شاہنامہ میں شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں. رافی نے کہا تھا اس مراد آباد کے سید نے کہا تھا اللہ اکبر نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں. اس دور میں شاہوں کو بھی چیلنج کیا تھا اور قیامت تک شاہ کو چیلنج کیا ہے. نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر کا کتاب و نشانے پنج کلمہ کو مٹانے کی کوشش نہ کرنا. شاہی مٹ جائے گی, تمہارے خاندان مٹ جائے گے, مٹی کچھ تن مٹے ہیں. مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک نام و نشانے پنجتن رہ جائے گا. حشر تک نام و نشانے پنجتن رہ جائے گا. جا کے دیکھ لو دیہاتوں میں جن کو کلمہ نہیں آتا ان کو بھی حسین یاد ہے. جن کو کلمہ نہیں آتا ان کو بھی حسین یاد ہے. جن کو کچھ نہیں آتا ان کو بھی حسین یاد. حسین کتنا حسین ہے کہ دوست تو دوست ہے, دشمنوں کے سینے میں بھی جگہ بنا چکا. ورنہ دیکھ لو جو مسلمان نہیں ہے وہ بھی حسین پاک کی بھی تعریف کرتے ہیں, حسین کے ابا پاک کی بھی تعریف. اس سے پتا پنجتن ہماری تعریف کے محتاج نہیں ہے, تعریف کے محتاج نہیں. آل محمد پھولوں کو کبھی عطر لگایا نہیں تھا. اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری زبان سے زندہ ہے نام پنجتن, ایسا نہیں ہے. حشر تک نام و نشان. کیا بات ہے, کافی کی نجات کے لیے ہی شیر کافی ہے. حشر تک نام و نشانے پنجتن رہ جائے گا, سب فنا ہو جائے گا.
عقیدے میں یقین دے، اور عقیدہ کہتے اس کو جس میں یقین ہو، جس میں یقین نہ ہوا عقیدہ کیسا؟ کیا بات ہے یہ کہتے ہیں سب فنا ہو جائیں گے کافی وہ لیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا۔ یہ کلام سنا تو انگریز بن کے گورے بن کے کالے کا اس کو اتنی آسانی سے نہیں مارے گیا، اس بڈھے کو تو اتنی تکلیف دیں گے۔ انہوں نے کہا تھا میں نہیں کہہ رہا ہماری تو بزرگ ہے، اس بڈھے کو اتنی تکلیف دیں گے کہ اس کی زندگی پر نہیں بلکہ اس کی موت کو بھی موت، اس کی موت پر موت کو بھی ترس آ رہا ہوگا۔ پھر کیا کیا؟ عشق دیکھو کیا ہے، عشق کیا ہے، کیا کیا؟ کوئلے گرم کیے، استری میں ڈالے، استری سمجھتے ہیں ابھی جو ہے وہ پاور کی جو آتی ہے ابھی، اس وقت کوئلے کی ہوتی تھی، کوئلے ڈالے بھڑکا کر کے، اور جب استریاں گرم ہو گئی ہیں تو کافی کو لٹا کر ان کے بدن پر استریاں چڑھوائی۔ توجہ کرنا، یہ ہے عشق والوں کی زندگی، یہ عشق نہیں آسان، بس اتنا سمجھ لیجیے ایک آگ کا دریا ہے اور تیر کے جانا ہے۔ اللہ اکبر، ذرا غور تو کریں، اس طری چلائی کس پر؟ کافی جیسے سید پر، اس عالم پر، لیکن کافی پر اس طری جیسے چلی، کافی کی زبان پر آیا اغثنی یا رسول اللہ، اغثنی یا رسول اللہ، جیسی زبان پر اغثنی آیا، کافی نے دیکھا کہ اللہ کے رسول سرہانے کھڑے ہیں اور کہنے کہ تیرے سرہانے موجود ہوں۔ عالم بیداری میں کافی نے رسول اللہ کی زیارت کی ہے تو کافی تڑپ کر کہتے ہیں اللہ اگر مجھے پتا ہوتا کہ اس منزل سے گزر کر آپ کی زیارت ہوتی ہے تو میں اتنی دیر نہ کرتا، بہت پہلے جس میں اپنی سنگیاں چلوا چکا ہوتا تاکہ اپنا دیدار ہو جاتا۔ اس محبوب سے عشق کی بات کہی جا رہی ہے، جب ہم مصیبت میں گرفتار ہوتے ہیں تو وہ اپنی آستین سے آنسو پوچھنے کے لیے تشریف لاتے ہیں، سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھنے کے لیے تشریف لاتے ہیں، جب ہم بے قرار ہوتے ہیں تو ہماری مدد کے لیے ہمارے درمیان موجود ہوتے ہیں۔ ارے کبھی ان سے عشق کر کے دیکھو، سب کے لیے رو کے دیکھا، کبھی ان کے لیے رو کے دیکھا، سب سے وفا کر کے دیکھا، وہ چاہے وفا سے وفا کر کے دیکھو۔ تم تنہائی میں رہو گے تو لگے گا کوئی تمہارے ساتھ ساتھ ہے، تم تڑپو گے تو کوئی تسلی کا ہاتھ سینے پہ رکھے گا، کوئی لگے گا ساتھ ساتھ ہے، تم رو گے تو لگے گا کوئی آنسو پوچھ رہا ہے ساتھ ساتھ ہے۔ جس کے ساتھ وہ ہو جاتے ہیں پھر ایک شرابی بھی پکار اٹھتا ہے اگر وہ ان کے ساتھ ہو جائے تو اللہ شرابی کی زندگی بدلتی ہے۔ اللہ جگر کہتے ہیں اب اور جگر کام نہیں ہم کو کسی سے، اب اور جگر کام نہیں ہم کو کسی سے، کافی ہے بس ایک نسبت سلطان مدینہ۔ میں بات لمبی کر رہا ہوں، شارٹ کرنا چاہتا تھا، مختصر کر رہا ہوں، ہمیں جانا ہے ورنہ فلائٹ چھوٹ جائے گی۔ جگر کی بات آئی تو بات جگر، ایک نعت نے جگر مراد آبادی کی زندگی بدل دی، ایک نعت نے۔ میں بات ختم کر رہا ہوں لیکن آپ کی توجہ چاہیے۔ ایک نعت نے جگر کی، جگر جیسا شرابی، جگر مراد آباد، ابھی مراد آباد ہی پتہ نہیں دماغ پہ کیوں چھایا، کافی مراد آبادی کا ذکر ہے پھر جگر کا ذکر ہے۔ جگر مراد آبادی ایسا شرابی ہے کہ کبھی منہ سے شراب نہیں ہٹتی تھی۔ توجہ کرنا، بات آخری کر رہا تھا، توجہ کرنا، دھیان دینا۔ اجمیر شریف میں عرس جو ہوتا ہے اجمیر مولا میں، آج سے نہیں ہوتا، 800 سال، اس کا مطلب یہ کسی اسٹیج کی مرحوم قبلت نہیں ہے، جب اسٹیج نہیں تھے تب بھی غریب نواز کا عرس ہو رہا تھا، اس کا خیال رکھا جائے۔ ہاں جگر کو دعوت نامہ درگاہ شریف کی طرف سے بھیجا کہ جو اجمیر شریف کے عرس میں مشاعرہ ہوتا ہے اس میں تمہیں نعت پڑھنا ہے۔ پوسٹر چھپا، لوگوں نے احتجاج کیا، لوگوں نے احتجاج کیا کہ وہ شرابی منبر پر نعت پڑھنے کھڑا نہیں۔ اس وقت ہمارے منبروں کا تقدس بھی کیا تھا، شاعر بڑا ہوگا لیکن پرہیزگار نہیں ہوگا تو اس کی ڈگری نہیں دیکھی جائے، اس کی صلاحیت نہیں دیکھی جائے کہ منبر کے لیے تقویٰ دیکھا جائے۔ کیا ہمارے منبروں کا تقدس اور ہماری پبلک کی غیرت کی کیا غیرت ہے؟
जिगर जैसा शायर नहीं पड़ेगा सिर्फ इसलिए कि वो शराब पीता है। अल्लाह हंगामा है। लेकिन दरगाह शरीफ वालों ने कह दिया भाई दावतनामा तो दे दिया, इधर जिगर का हाल खराब। जिगर जब भी कलम उठाते हैं सोचते हैं मैं शराबी और हुजूर का जिक्र। शराबी को ये एहसास था कि मैं गंदी जबान से हुजूर का जिक्र कैसे। लेकिन हम सफेद लिबास में, एक से एक लिबास में मलबूस, गीबत करके भी रसूलुल्लाह का नाम लेते हैं, चुगलियां करके भी रसूलुल्लाह का नाम लेते हैं, सूद के लुक़मे खा के भी रसूलुल्लाह का नाम लेते हैं। अरे वो जिगर जैसे शराबी की गैरत तो देखो, और ऐसे गैरतमंद लोगों को ही हिदायत मिलती है। हमारा तो हाल ही जुदा है, सारे हराम काम करके भी रिंद के रिंद रहे, हाथ से जन्नत खाते। जिगर कलम उठाते नरक जाते हैं। नाक लिखना बच्चों का खेल नहीं। गजल बहुत लिखी जिगर ने, नाक लिखने की हिम्मत नहीं, क्योंकि नाक लिखने के लिए फनकार होना जरूरी नहीं, नाक लिखने के लिए आशिक़ रसूल होना जरूरी है। जिगर कलम उठाते हैं, फिर रखते, रो पड़ते हैं। बिल आखिर जिगर ने गुस्ल किया और बहुत हिम्मत करके नात शरीफ लिखनी शुरू की। वो नात का मतलब ये है, एक रिंद है और मिदहत सुल्तान मदीना, रिंद कहते शराबी को, एक रिंद है और मिदहत सुल्तान मदीना, एक रिंद है और मिदहत सुल्तान मदीना। हाँ कोई करम रहमत सुल्तान मदीना। और फिर मक्के में कहते हैं, पूरी नात नहीं पढ़ सकता, मक्के में कहते हैं अब और नहीं काम जिगर, हमको किसी से काफी है बस एक निस्बत सुल्तान मदीना। ये नात पूरी हुई और जिगर ने कहा, जिगर आज जिस जबान से नबी की नात कह दी है, अब उस जबान पर कभी शराब का कतरा नहीं रखूंगा। एक नात ने, बस बात खत्म करने लगा हूं, एक नात ने जिगर मुरादाबादी की जिंदगी बदल दी। लेकिन अब मैं तुमसे पूछता हूं, इश्क कर रहे हो या मक्र कर रहे हो? इश्क कर रहे हो या फरेब कर रहे हो? इश्क कर रहे हो या धोखा कर रहे हो? इश्क कर रहे हो या झूठ बोल रहे हो? इश्क कर रहे हो या अपने आप को फरेब दे रहे हो? जिगर जैसा शराबी एक नात पढ़ के शराब से तौबा कर लेता है, हमारा क्या हाल है? जलसे से उठ के जाते हैं फिर फजर में सोते ही रहते हैं, जलसे से उठ के जाते हैं फिर भी रातों को गंदी फिल्में देखते ही रहते हैं, जलसे से उठ के जाते हैं फिर भी गाने सुनते ही रहते हैं, जलसे से उठ के जाते हैं फिर भी औरतों पे पाप की नजर करते ही रहते हैं। अब आप मुझे बताओ, अरे नात तो वो है कि जिगर एक बार पढ़ दे तो जिगर की जिंदगी बदल जाती है, पूरी जिंदगी नात पढ़ते गुजार दी। अगर जिंदगी ना बदली तो कहीं अपने आप को फरेब तो नहीं दे रहे हो, अपने आप को धोखा तो नहीं दे रहे हो। बस आज जो मैं बात करने चला था, मुफ्ती साहब के दिए हुए टाइम में 10 मिनट बाकी है, वो बात कर लो फिर बात पूरी होती है। आला हजरत का जिक्र मैंने किया कि काफी का कलाम सुनते थे, उस्ताद ज़मान का कलाम सुनते थे। एक शख्स नात लिख करके लाया और नात लिख कर लाने के बाद कहता है, इमाम नात पढ़ के सुनाओ, वरना सुनता तो नहीं हूँ कस्बन किसी से, लिख कर लाओ तो चलो सुना दो। उसने नात पढ़ी, ऐसी नात पढ़ी, मेरा तो ऐसा दिल तड़प रहा है मदीने आने के लिए, हुजूर आपके बगैर ऐसे तड़पता हूँ जैसे पानी के बगैर मछली तड़पती है। इमाम रोने लगे, सावन भादों की तरह आंख में आंसू आने लगे। पता है क्या हुआ? अल्लाह अकबर। जब नात पूरी हो गई तो इमाम ने क्या कहा पता है? अब उसको सुन लो, तो बात पूरी होने के करीब है। इमाम कहते हैं, शायर साहब आपने जो नात लिखी है, क्या जज्बात है आपके, जो नात लिखी है अगर वही आपके दिल के जज्बात है तो अहमद रजा तुम्हारे कल्बे चूमने तैयार है, तुम्हारे जूते अपने सर पर रखने तैयार है। लेकिन अगर जो नात तुमने कही है अगर वो तुम्हारे दिल के जज्बात नहीं है तो अल्लाह से डरिए, कितनी बड़ी बारगाह में झूठ बोल रहे हो, कितनी बड़ी बारगाह में जसारत कर रहे हो। अरे जिसकी निगाह से खुदा की बात न छुपी, उसकी निगाह से तेरे मेरे दिल के जज्बात क्या छुप सकते हैं। अब मैं इख्तिताम पर ये कह दूं, सुनियो, कहते हो नबी के नाम पे जान कुर्बान है। अरे मेरे भाई, अभी जान कुर्बान करने की बात नहीं हो रही है, अभी तो सिर्फ 10 मिनट फजर में नींद कुर्बान करने की बात हो रही है। जो 10 मिनट की नींद कुर्बान न करे वो अपनी जान क्या कुर्बान करेगा। औरतों को